تو اب بھی کسی کا مال اور دولت خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی۔ قارون کی دولت نہ پہلے کسی کی بھوک مٹا سکی، نہ اب مٹا سکتی، نہ ہی فرعون کسی کے کام آ سکا کہ فرعون کی غلامی میں آنے سے حامان اور قارون سے خود بخود بچت ہو جائے گی کہ وہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی کام نہ آ سکا۔ بس یہ ساری پناہ گاہیں مکڑی کے جالوں سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج بھی دنیا دولت مند کی دولت کی طرف دیکھتی ہے۔ حسرت سے یہ کہا جاتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اور یہ لوگ بھی جس طرح دولت مند ہیں ہمارے پاس ہم بھی اس طرح دولت مند ہوتے، یا دولت مند شخص سے خوشامد کی جاتی ہے، یا دولت مند حکومتیں خوشامد کرتی ہیں جو غریب ہوتی ہیں، ان سے امداد لینے اور ان کی حکومتوں کے سائے میں آنے کے لیے کہ اس سے ہماری ملکی ترقی وابستہ ہے، ان کی خوشامدیں کی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس سے ہماری بقا وابستہ ہے۔ اپنی قومی اور ملکی مفادات کو مفاد پرست لیڈر جو ہیں داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور یہ باتیں اب کئی ملکوں کے اندرونی راز ظاہر ہونے پر دنیا کے علم میں آ چکی ہیں۔ کئی ایسے مسلمان ملکوں کے سربراہ بھی اپنے ملکوں کو گروی رکھ چکے ہیں جن کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اچھے بھلے دولت ہے ان کے پاس، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ پر یقین کامل نہیں ہے، اس لیے اپنی حکومتوں کی بقا کے سہارے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ قارون کے زیر تصرف دولت اس کے کچھ کام آ سکی، اور نہ ہی فرعون کی طاقت اس کے کسی کام آ سکی۔ جب خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ذکر جو پرانے لوگوں کے محفوظ کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، یہ ہمیں صرف تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے ایمان میں ترقی کے لیے ہیں، اور اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے ہیں۔ مسلم قارون کے ضمن میں اس کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس کے انجام کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، بس اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد کرتا، اور وہ کسی تدبیر سے بچ نہ سکا۔ بس خدا تعالیٰ کے مقابلے پر ان کی نہ دولت کسی کام آ سکی، نہ گروہ کسی کام آ سکا، اور نہ بھی آتی ہے کبھی۔
جن کی دولت کے سہارے ڈھونڈتے ہوئے بعض لوگ ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور اس حد تک تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، اس حد تک ان کو سہارا بنایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جو دولت مند ملکوں کو، بلکہ ساری دنیا کو ہی، اللہ تعالیٰ نے ایک معاشی بحران کی شکل میں ایک ہلکا سا جھٹکا دیا ہے، جسے کریڈٹ کرنچ کہتے ہیں، ٹرم مشہور ہے۔ اس سے ابھی تک نہ ہی یہ دنیا باہر آئی ہے، نہ یہ کہ بلکہ نہ یہ کہ دنیا باہر آئی ہے اس حالت سے، بلکہ آج تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ معیشت میں استحکام پیدا ہونے کی طرف قدم اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ملازمتوں میں کمیوں اور فراختوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ سرمایہ کاری کرتے ہوئے ابھی تک خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اسی طرح طاقت کا سہارا ہے، سمجھتے تھے کہ ہم فرعون کی طاقت کے زیر اثر ہیں، اپنی پناہ گاہ اس نے تلاش کی ہوئی ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرعون کی مثال دی ہے اس طاقت کے حوالے سے، لیکن جب اس کے انجام کا بھی وقت آیا تو اس کی حکومت تو ایک طرف، حکومت تو بچنے ایک طرف رہی، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، خدائی کی بڑ مارنے والا تھا، وہ بڑ بھی اس کو نہ بچا سکی۔ کہاں تو اس کا یہ اعلان اور دعویٰ تھا کہ فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی پس مجھے ایک محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں تو صحیح، اور میں یقیناً یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آیا تو پھر بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے پر تیار ہو گیا، جس کو قرآن کریم میں یوں ذکر ملتا ہے کہ اذا ادرکہ غرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جب غرق ہونے کی آفت نے پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل نے مان لائے، اور میں سچی فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس کہاں تو یہ بڑھ کہ میں اونچے محل پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ تو کروں، اور کہاں یہ تسلل کہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈوبتے وقت یہ اعلان کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ قوم جو فرعون کی نظر میں حقیر قوم تھی اور معمولی مزدوروں کے کام کرتی تھی، ان کے خدا کا حوالہ دے رہا ہے۔ موسیٰ کے خدا کی بات کرتا تو حضرت موسیٰ تو اس کے گھر میں پلے بڑے تھے اور اس لحاظ سے معزز سمجھے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت اس سے ایسے الفاظ کہلوائے جو اس کی نہایت ذلت اور عاجزی کی حالت کا اظہار کرتے ہیں۔ بس دنیا کے سہاروں کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی دنیاوی سہاروں کی یہی حیثیت بیان فرمائی، لیکن دنیا داروں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔